ایک منٹ رہ گیا یار، میں جا کے نا اعلان کر دیتا ہوں۔ روزے دارو، اللہ کے پیارو، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دو۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ بس کافی دنوں سے میں بھی سوچ رہا تھا بلال بھائی اصرار کر رہے ہیں، تو کچھ مصروفیات ہی ایسی تھیں، یونیورسٹی میں ایگزام چل رہے تھے، پھر رزلٹ بنانا تھا، تو اس وجہ سے میں پھر نہیں ٹائم نکال سکا، تو اللہ نے اس ویکینڈ میں موقع دے دیا تو آپ کے پاس ہم آ گئے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ لیں جی، بلال صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ، ٹائم سے کیا ہی آ بات گئے۔ ہے بلال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلال بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ بلال صاحب آئے بیٹھے ادھر۔ السلام علیکم جی۔ السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بلال بھائی آپ نے ان کا تعارف نہیں کرایا۔ جی جی بلال بھائی، یہ بشارت مدنی صاحب ہیں، اور یہ دوسرا محلہ نہیں ہے ساتھ والا، اس میں ایک خطیب ہے اس مسجد میں، اور ایک یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ جی ماشاءاللہ بلال صاحب آپ بھی آ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ قاری صاحب بھی آ گئے ہیں۔ تو ایک مسئلہ درپیش تھا مجھے، میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے ملا نہیں ہے، تو آپ دونوں سے مجھے تھوڑی سی اصلاح ہو جائے گی میری۔ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے آپ کا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ شیخ صاحب، صبح قاری صاحب نے روزہ بند کراتے ہوئے نا اسپیکر میں دعا پڑھی ہے، میں گھر سن رہا تھا تو انہوں نے پڑھا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو میں نے یہ دعا بڑی ڈھونڈی ہے لیکن مجھے ملی نہیں ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو ماشاءاللہ آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری اس معاملے میں ذرا اصلاح کر دیں۔ کیوں بلال صاحب، ذخیرہ حدیث میں میرے علم میں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں سحری کے وقت روزہ رکھنے کی دعا کے یہ الفاظ ہوں جو بلال بھائی بتا رہے ہیں، تو اگر آپ کے علم میں ہیں تو ہمیں بتا دیں آپ۔ کیوں جی، آپ لوگ گھر میں رمضان کیلنڈر نہیں ہے؟ اس کے اوپر واضح طور پہ یہ دعا لکھی ہوتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ آپ نے کیلنڈر کا حوالہ دیا نا، تو دیکھیں کیلنڈر ہمارے لیے کوئی حجت تو نہیں ہے نا، کیلنڈر نہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، تو کیلنڈر پہ نہ ہی کوئی حوالہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہمارے لیے حجت تو حدیث ہے یا قرآن ہے۔ تو اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی ریفرنس ہے، کوئی نمبر ہے، کوئی حدیث موجود ہے تو مجھے بتا دیں۔ نہیں جی، کوئی ریفرنس تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، یہی دعا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ابھی بچپن سے ہی دعا پڑھتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں بلال بھی، دین بزرگوں کا تو نہیں ہے نا، دین تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے۔ تو ذخیرہ حدیث میں اگر اپنے علم کی بات کروں تو مجھے ایسی کوئی روایت نہیں ملی کہ جس سے ہم یہ بنیاد بنا کر کے کہہ سکیں کہ روزہ رکھنے کی بھی یہ دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ فیبریکیٹڈ الفاظ ہیں، یہ خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس کا کہیں پر بھی کوئی ریفرنس نہیں ملتا، تو ہمیں اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يُجَمِّعِ الصِّيَامَ قبل الفجر فلا صیام لہ، جس بندے نے روزہ رکھنے سے پہلے اس کی نیت نہیں نہ کی، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن روزے کی جو نیت ہے اور اس کے لیے الفاظ ہیں، یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ نیت زبان کا نام نہیں ہے، نیت تو دل کا محل ہے، تو دل سے آپ رات میں کسی وقت بھی نیت کر لیں، مثلا آپ سحری کھاتے ہیں تو ایک روزے کی نیت ہوتی ہے، تو اسی سے بندے کا روزہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ الفاظ درست نہیں ہے، اسے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، یہ بدعات میں آ جاتے ہیں، خود ساختہ دین کے اندر، مرضی کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا بلال بھائی، اگر اس دعا کو عقلاً اور نقلاً دونوں دیکھا جائے نا تو دونوں لحاظ سے درست نہیں ہے۔ نقلاً یہ دیکھا جائے تو حدیث ثابت نہیں ہے، عقلاً بھی دیکھا جائے تو اس کا معنی بھی مناسب نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو غد کہتے ہیں آج کے بعد آنے والا دن، کل، تو روزہ آپ آج رکھ رہے ہیں اور نیت آپ کل کے روزے کی کر رہے ہیں، تو یہ بھی مطلب عجیب سا لاجک بنتا ہے نا، تو اس سے بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود ساختہ الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اچھی رہنمائی فرمائی، نہیں تو ہم تو اسی طرح لگے رہتے۔ آپ بھی اس خوبصورت میسج کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سب کی اصلاح ہو سکے۔